السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد بن طفیل ابو عبداللہ ہے۔ میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، کریشن آف پاکستان۔ اس بات پہ میرے ایک بہت پیارے دوست نے بڑا طنزیہ مجھے رسپونڈ کیا کہ میرے سے پہلے جو ہے وہ کریشن آف پاکستان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ڈاکٹر ابو عبداللہ کی وجہ سے جاننے کا موقع ملا ہے کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا۔ اب ان کی بات بھی ٹھیک ہے، جب سے پاکستان بنا ہے بہت سے محققین اور مورخین اور اس طرح کے لوگوں نے اس کے بارے میں بے تحاشا سٹوریز کی ہیں۔ اس میں گورے لوگ بھی شامل ہیں، وہ مورخین بھی شامل ہیں جو اس وقت موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، اور انہوں نے اپنی تحریروں میں، کیونکہ اس وقت کتابیں لکھی جاتی، تحریریں لکھی جاتی، تحریروں میں اپنی آبزرویشنز جو تھیں وہ پبلش کی۔ پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں نے، جن میں ناولسٹ کہہ لیں یا مورخین کہہ لیں، وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اس پہ طب آزمائی کی اور پاکستان کے بننے کے بارے میں بہت سی سچی یا ادروائز سٹوریز شائع کی یا بتائیں۔ اب یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہر بندے کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک آبزرویشن ہوتی ہے، ایک تحقیق ہوتی ہے۔ ہم چونکہ انڈیا سے آئے تھے تو اس لیے میں اپنے جو میرے دل و دماغ میں پاکستان بننے کے بارے میں خیالات تھے، میں نے کہا وہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہم لوگ، ہمارا قبیلہ رامے جس کو کہتے ہیں، وہ محمد بن قاسم کے ہراول دستے میں شامل تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر کشی کی اجازت دی ہندوستان میں، تو رامے جو تھے قبیلہ، وہ اس کے ہراول میں شامل تھے، ایڈوانس پیٹرولنگ پارٹ۔ رامے کا لفظی مطلب ہے خونخوار نیزہ باز۔ اب ہم یہاں پہ آئے، اب محمد بن قاسم اور اس کے کچھ ساتھی تو چلے گئے، لیکن ہم لوگ میں سے زیادہ یہیں ہندوستان پہ پھنس گئے۔ جہاں تک میرے پاس ہمارا آباء و اجداد کا شجرہ نسب ہے، 7 سے زیادہ ہمارے باپ دادا کی میرے پاس شجرہ ہے، اور ان سب کے ساتھ دین لگتا تھا نام کے ساتھ، محکم دین، حکم دین، فیروز دین، اور میرے دادا کا نام تھا عزیز الدین۔ اور یہ دین جو تھا یہ مسلمان سربراہوں کے ناموں کے ساتھ بادشاہوں کے نام ہی لگتا تھا، جیسے مغلوں کے نام تھے جلال الدین، نصیر الدین، محی الدین اور وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت یہ انٹیگرل پارٹ ہوتا تھا دین مسلمانوں کے ناموں کا، چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے عام لوگ۔ خیر، اب مسلمانوں نے یہاں پہ تقریباً 1000 سال حکومت کی، مختلف جگہ سے آئے، جو میں اپنی سٹوریز میں بتاؤں گا، جو میں اپنے وی لاگز میں بتاؤں گا، تو مختلف جگہ سے آئے اور انہوں نے تقریباً 1000 سال تک اس ہندوستان پر حکمرانی کی۔ میرے باوجود بھی پہلے جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن جب انگریز آ گئے تو انہوں نے کاشتکاری، کھیتی باڑی، زمینیں لے کے وہ شروع کر دی۔ اچھا، اب یہ جو پاکستان بنا ہے، اس کے کچھ مسلمان لوگ
مخالف ہو گئے پاکستان بننے کے. اس میں اس بڑا نام ابوالکلام آزاد صاحب تھے، ان کا بھی ہے، وہ گاندھی کے ساتھی تھے. اسی طرح کچھ مذہبی فرقے بھی تھے جو کہ انگریز نے بنائے تھے، جیسے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اسلام کا جو تھا وہ بریلوی فرقہ، دیوبندی فرقہ، قادیانی مذہب، شیعہ مذہب تو شروع سے ہی چلا آ رہا. تو خیر بے تحاشا فرقے بنائے. ان لوگوں نے بھی، زیادہ لوگوں نے، دیوبند نے اس کی مخالفت کی، اور بھی لوگوں نے مخالفت کی. اب ان کا اپنا نقطہ نظر کیا تھا، یہ ان کے دلوں کی حالت میں نہیں بتا سکتا. لیکن جو ہمیں پاکستان ملا، پاکستان، میرے والد جو تھے پروفیشنلی جو ڈاکٹر تھے، لیکن وہ قائد اعظم کے بہت ہی زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا، پرجوش کارکن تھے تحریک پاکستان کے. اور انہوں نے خاموشی سے اپنا رول ادا کیا پاکستان بنانے میں. ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نعرے لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. وہ شامل تھے، وہ ان کے جلوسوں میں جاتے تھے قائد اعظم کے، اور بھی اس طرح کی بہت ہی ایکٹیو قسم کی انہوں کی. وہ پاکستان اس وقت آئے جب ان پہ کئی حملے ہوئے سکھوں کے، اور جو قائد اعظم نے کہا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، تو وہ بچوں کو چھوڑنے آئے یہاں ہمارے ننیال گوجرا کے پاس، لیکن واپس نہ جا سکے، راستے بند تھے. تو وہ بھی پرجوش حامی تھے. اچھا، ان کا نقطہ نظر ان سب کا یہ تھا کہ اسلام کے لیے ایک خطہ ہونا چاہیے، اللہ، اس میں سے نکلنا چاہیے. یہ دنیا کا عجیب ملک ہے پاکستان. اس طرح کبھی بھی کوئی ملک وجود میں نہیں آیا. پہلے ملکوں کے حصے ہوتے رہے، جیسے ورلڈ وار میں جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اسی طرح تھوڑی دیر پہلے سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اسی طرح کوریا، شمالی کوریا، جنوبی کوریا بنا. تو لیکن یہ ایک ملک بننا ایک بڑے خطے میں سے، یہ دنیا کا واحد واقعہ ہے. اچھا، بنانے والے قائد اعظم اور ان ساتھیوں کے ذہن میں جو تھا وہ تو پورا نہیں ہونے دیا ہندوؤں نے، اور ہمیں کٹا پھٹا پاکستان ملا جو، اور اس میں انگریزوں نے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور بہت سی مسلم ریاستیں ان سے چھینی، جیسے حیدرآباد، دکن ہے، جوناگڑھ ہے، اور بھی کئی مطلب ہے. ہم بات کریں گے بعد میں جب میرے وی لاگ جائیں گے. اور کشمیر پہ انہوں نے راتوں رات قبضہ کر لیا. وہ جو تھا سکھ وہاں کا جو حکمران تھا. تو ہمیں کٹا پھٹا پاکستان ملا. جو پاکستان قائد اعظم نے ٹیبل پہ حاصل کیا تھا وہ نہیں دیا گیا. پاکستان بننے سے فوراً بعد ہی ولبھ بھائی پٹیل نے، سردار پٹیل نے ماؤنٹ بیٹن سے مل کے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ لوگ، کافر لوگ، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کو دوست مت بناؤ. یہ ایک دوسرے کے لیے مدد کرتے ہیں، اور یہی ہوا. تو انہوں نے بہت سے علاقے، مسلمان علاقے چھین کے ہندوستان میں شامل کر لیے. اور کشمیر میں، جیسے میں نے کہا ہے کہ جو کہ قائد اعظم کہتے تھے ہماری شہرک ہے، اس پہ بھی حملہ کر لیا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قائد اعظم نے جہاد اس وقت کا حکم دیا، اور جو انگریز تھا ہمارا کمانڈر ان چیف جنرل گریسی، اس کو بتائے بغیر ہی انہوں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کے، فوج کے ساتھ مل کے آدھا حصہ آزاد کشمیر جو تھا وہ آزاد کروا لیا. تو اگر قائد اعظم زندہ رہتے تو کشمیر بھی سب بند تھا. خیر، تو یہ ہوا. دوسرا، ہمارے جرنیلوں نے ایک حصہ مشرقی پاکستان، جو کہ 1000 میل دور تھا مغربی پاکستان سے، اس میں شکست ہتھیار ڈال دیے،
اور ہندوستان نے اس کو ایک علیحدہ کر دیا پاکستان سے، دو قومی نظریہ جو بھی تھا۔ اب میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں جب ہندوستان جاتا ہوں تو میں وہاں پہ اس کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، بلکہ اس کو زیادہ سمجھتا ہوں۔ دہلی میں گھومتے ہوئے اور ان جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ ہمارا ملک ہے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے بڑا امپورٹنٹ کہ پاکستان ایک رقبہ لے لیا قائد اعظم نے اپنے مل کے ساتھیوں سے، لیکن اور مسلمان بس گئے، کچھ مسلمان پہلے یہاں پہ تھے، باقی مسلمان وہاں سے آئے اجڑ کے، لیکن بہت سے مسلمان نہیں آ سکے۔ ہندوستان کے چپے چپے پہ مسجدیں ہیں، مسلمانوں کے نشانات ہیں، مسلمان رہتے ہیں، نسلوں سے رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اب یہ قائد اعظم اور پاکستان بنانے والوں کے ذہن میں یہ کیوں نہیں تھا کہ ان لوگوں کو کس کے سہارے پہ چھوڑ دیا؟ کیا پالیسی تھی ذہن میں، ان لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ ان میں سے کچھ لوگ جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، کچھ تو بہت اچھے ہیں اور کچھ بہت ہی برے ہیں، ان پہ حملے ہوتے ہیں ہندوؤں کے اور اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کس کے سہارے پہ چھوڑ دیے تھے؟ تو مجھے یہ تقسیم اچھی نہیں لگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہوا، لیکن میری ایک آبزرویشن ہے کہ کچھ اور حل ہونا چاہیے تھا کہ جس میں تمام مسلمان جو تھے ان سب کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا۔ تو یہ میرا کنسرن تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔